یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے. وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے. یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، میم سے بھی اور با سے بھی. جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بامبے بھی بولا جاتا ہے، ممبئی بھی بولا جاتا ہے، با اور میم. یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ. تو قرآن پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے. تو شروع کا قبلہ ہے. اور ظاہر ہے پہلا گھر کب بنا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی. اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے. یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری. تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ. تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا؟ خانہ کعبہ شریف. اچھا، ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اس سے سپورٹیو ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی، مسجد ایلیا، بیت المقدس. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے. 40 سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی. لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تاکہ جو وہاں پہ یہودی آباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے. یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر. لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف. اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے. اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں. وہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل 180 ڈگری ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف. تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا. مسجد قبلتین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ، اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے. تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا. اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے. کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز، وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے. اچھا، جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بہانہ کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا، آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے. یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو. اب کیا کریں؟ ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا. اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کو بنایا جا سکتا تھا. بہرحال وہ ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا گیا، دوسرے کو کہا کہ بھائی ویل لیفٹ کرو، چھوڑو، دفع کرو. ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا.
اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا. لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیان والا قبلہ 17 مہینے کے لیے. اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے، اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا. لیکن حرم آج بھی ہے. وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا، مساجد کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں. وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں 3 ہی ہیں حرم، جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ ہے بیت اللہ شریف، بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہیں. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے.